مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ اسلام کی خصوصیات میں ایک خاص وصف یہ ہے کہ اسلام ہر شعبے میں عدل، انصاف کو برقرار رکھنے کا بھرپور حکم دیتا ہے اور اس کی تاکید کرتا ہے، کیونکہ عدل اور انصاف ایک ایسا وصف ہے کہ کوئی بھی انسان جب اس کو پورا کرتا ہے تو فساد، لڑائی جھگڑے زمین پر رونما نہیں ہوتے۔ جتنے بھی فساد زمین پر برپا ہوتے ہیں ان فسادات کا سبب یہ ہوتا ہے کہ حق والے کو اس کا حق نہیں ملتا۔ جب ہر حق والے کو اس کا حق انصاف کے ساتھ ملے تو بہت سارے فسادات زمین سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کا امتیازی وصف ہے کہ اس نے اہل حقوق کو حق دینے کا جو حکم دیا ہے اور تاکید کی ہے، اس میں عدل اور انصاف کو برقرار رکھنے کا خاص حکم دیا ہے۔ عقائد سے لے کر معاملات تک، معاشرت تک، دین کے ہر شعبے میں عدل اور انصاف کا حکم موجود ہے۔ اعدلوا، تم عدل کرو، اقرب للتقوی، عدل کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جو انصاف اور عدل کو برقرار رکھتا ہے وہ متقی ہے، وہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مختلف قوانین بنائے۔ ان قوانین میں ایک قانون وراثت کا بنایا کہ اسلام پورا نظام وراثت کا ہمیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں بہت ساری آیات نازل فرما کے اپنے بندوں کو پورا قانون سمجھا دیا کہ تم نے وراثت تقسیم کرتے وقت عدل اور انصاف کا جو ترازو تمہیں دیا گیا ہے، جو حکم تمہیں دیا گیا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ جب تم عدل اور انصاف کو چھوڑ دو گے تو تم ظالم بن جاؤ گے۔ جب انسان اللہ کی حد کو کراس کرتا ہے تو اسے ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حد کو کراس کرتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، عدل اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یہ اپنے ساتھ ظلم کرنے والا ہے۔ تو اسلام کے اندر جو وراثت کا قانون ہمیں دیا گیا یہ دوسرے مذاہب سے بہت بہتر ہے۔ اگر دوسرے مذاہب پر نظر کی جائے تو کتنے مذاہب دنیا میں ایسے ہیں جہاں وراثت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر وراثت کا تصور ہے تو اس سے عورت کو محروم کیا گیا ہے۔ بعض مذاہب میں سخت شرائط لگائی گئی ہیں، ان شرائط کے تحت جو آئے گا اسے وراثت ملے گی اور باقی سب کو وراثت سے محروم کیا گیا ہے۔ لیکن اسلام چونکہ عدل اور انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے اہل حقوق میں سے ہر ایک کو اس کا حق دینے کا حکم دیا ہے۔ جو حق جس کا بنتا ہے اسے پورا اسے حق ملنا چاہیے۔
قرآن مجید کی کتنی آیات میں اللہ رب العزت نے اس کی تاکید فرمائی اور اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک حصہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر کے بتایا کہ اللہ کے ہاں وراثت کو صحیح تقسیم کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو تم مال و دولت چھوڑ کر چلے جاتے ہو اس میں مردوں کا پورا پورا حصہ ہے اور قریبی رشتہ داروں کا حصہ ہے، والدین کا حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جس طرح وراثت میں مرد شریک ہے، مرد کو وراثت ملتی ہے، معاشرہ دیتا ہے، تو اسی طرح قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کا بھی پورا حصہ ہے جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے۔ وراثت میں عورت بھی شریک ہے جو تم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اب مما قل او کثر، چاہے وراثت کا مال تم تھوڑا چھوڑتے ہو اس میں بھی مرد بھی شریک ہے، عورت بھی شریک ہے، چاہے تم وراثت کا مال زیادہ چھوڑ کے چلے جاتے ہو اس میں مرد بھی شریک ہے، عورت بھی شریک ہے۔ نصیبا مفروضہ، اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے مرد کو 2 حصے عطا فرمائے، عورت کو 1 حصہ دیا ہے، اور اس میں بھی بہترین نظام عدل بنایا گیا کہ مرد کے ذمے، کیونکہ عورت کے حقوق ہیں، گھر کے تمام اخراجات، بیوی کے تمام خرچے، بچوں کے تمام خرچے مرد کے ذمے ڈالے گئے ہیں۔ مرد کو گھر کا امیر بنایا گیا ہے، تو اس لیے مرد کو وراثت میں 2 حصے دیے گئے اور عورت کو 1 حصہ دیا گیا، کیونکہ حق مرد کے ذمے زیادہ ہے، تو اس میں بھی بہترین ایک نظام بنایا گیا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے مقابلے میں عورت بھی وراثت میں شریک ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، عورت کو 1 حصہ ملتا ہے، عورت کو محروم نہیں رکھا گیا۔ لیکن معاشرہ ظلم و بربریت پر گامزن ہو چکا ہے، ظلم و بربریت کے راستے پر چل پڑا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود وراثت کی تقسیم میں ظلم کی طرف بڑھ جاتے ہیں، عدل اور انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی، جو وراثت میں حق والے کو اس کا حصہ نہیں دیتے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بیوی ہے، عورت وراثت میں شریک ہے، قرآن اسے دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسے دے رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی وارث کو محروم کرتا ہے وہ جنت سے اپنا حصہ ختم کر لیتا ہے۔ جس نے کسی وارث کو محروم کیا اس نے جنت سے اپنا حصہ ہی ختم کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن بھی سکھاتے تھے، جیسے قرآن سکھاتے تھے ایسے ہی ہمیں وراثت سکھائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علم کے اٹھ جانے سے پہلے پہلے تم وراثت کا علم سیکھ لو۔ تاکید فرمائی کہ علم کے اٹھ جانے سے پہلے پہلے تمہیں وراثت کا علم ہونا چاہیے۔ اب ہر مسلمان اپنے گھریبان میں جھانک کر دیکھ لے اسے وراثت کے قانون کا کتنا پتہ ہے۔ نمازی بھی ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، حج کرنے والے بھی ہیں، تہجد پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن وراثت کے چھوٹے سے مسئلے کو نہیں جانتے، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں حصے تقسیم کرنے کے بارے میں پورا رکوع نازل فرما دیا۔
تو قرآن بھی سیکھو، فرمایا تم وراثت کا علم بھی سیکھو۔ یہ احادیث اور قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بڑا اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، جس کو معاشرے کے اندر ایک معمولی مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر وراثت کے تمام حصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو وعید ارشاد فرمائی کہ یہ حصے تمہارے لیے بیان کر دیے گئے ہیں کہ بیوی کا یہ حصہ ہے، والدہ کا یہ حصہ ہے، والد کا اتنا حصہ ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے۔ مرد کو وراثت میں شریک بنایا گیا تو عورت کو بھی وراثت میں شریک بنایا گیا، عورت کا پورا حصہ بیان کیا گیا جو عورت کا حصہ بنتا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، جو تم چھوڑ کے جاتے ہو مردوں کا بھی حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، جو تم وراثت چھوڑ کے جاتے ہو اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور فرمایا حصے بیان کرنے کے بعد جو اللہ نے آیت میں ارشاد فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، تم نے وراثت والے کو جو اس کا حصہ بنتا ہے، وارث کا جو حصہ بنتا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے بہن ہے بیوی ہے، اسے اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ یہ اللہ کی حد ہے، حدود میں رہتے ہوئے عدل اور انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اہل حقوق تک اس کے حق پہنچاؤ، تو تمہیں اجر کیا ملے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وراثت کو صحیح تقسیم کرے گا، تو يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے اللہ نے دودھ شہر پانی کی نہریں چلا دی، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وذالک الفوز العظیم، یہ تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے کہ تمہیں اللہ نے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر تم نے اللہ کی حدود کو کراس کر دیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دی، اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دیا، اللہ نے جس کو وراثت میں حصہ دینے کا حکم دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی تھی، تم اس کے نافرمان بن گئے، اس حکم کو توڑ دیا۔ بہن کا وراثت میں حصہ بنتا تھا، تم نے نہیں دیا، بھائی کا حصہ بنتا تھا، تم نے نہیں دیا، بڑا بھائی قابض ہو کر بیٹھ گیا، بیوی کا حصہ بنتا تھا اسے نہیں ملا، بیٹی کا حصہ بنتا تھا، زندگی میں تمام جائیداد بیٹوں کو دے دی، کہیں بیٹیاں وراثت میں حصہ نہ لے جائیں، ظلم اور بربریت برپا کر کے چلا گیا، بیٹیوں کے ساتھ ظلم کر کے چلا گیا۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس نے حدود کراس کر دی، اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ کر حد کراس کر دی۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، نارن، آگ میں داخل کرے گا، اور یہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، وراثت کے قانون کو توڑنے والے، حصہ داروں کو حصہ نہ دینے والے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اللہ ان پر عذاب مسلط کرے۔ کتنی سخت وعید قرآن کی اس آیت میں بیان ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو وراثت میں اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، وراثت پر قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس سے سخت وعید کیا ہوگی
کہ اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنے والا جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس نے جنت سے اپنا حصہ ہی ختم کر لیا۔ ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے جو لوگ اپنے ورثاء کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے تاکید کی گئی کہ وراثت کا علم سیکھو اور اس علم کی روشنی میں وراثت کو تقسیم کرو۔ وراثت کی تقسیم کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ انسان کا مال دو طرح سے تقسیم ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنی اولاد میں، ایک اس کا طریقہ ہے۔ ایک اپنی زندگی میں نہیں کرنا چاہتا، دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہر ایک کے حصے قرآن میں بیان کر دیے، ان حصوں کے مطابق وراثت دی جاتی ہے۔ جو انسان اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں اپنا مال جائیداد تقسیم کرتا ہے اسے وراثت نہیں کہتے، اسے ہبہ کہتے ہیں، گفٹ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں۔ کیونکہ باپ بعض مرتبہ چاہتا ہے کہ بعد میں میری اولاد میں اختلافات نہ ہو جائیں، تو اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے مال کو تقسیم کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اگر اپنی زندگی میں باپ اپنی وراثت، اپنا چھوڑا ہوا مال جو ہے، جو اپنا اس کی ملکیت میں موجود ہے، وہ اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اسے ہبہ کہتے ہیں۔ زندگی میں اگر اپنی اولاد میں اپنا مال تقسیم کرے تو بہترین طریقہ اور صورت یہ ہے جس کو شریعت نے پسند کیا ہے کہ ساری اولاد کو برابر دینا چاہیے۔ وراثت کے اندر تو 1/2 آ جاتا ہے کہ بھائی کے 2 حصے ہوتے ہیں، عورت کا یعنی بہن کا 1 حصہ ہوتا ہے، لیکن زندگی میں اگر باپ اپنی اولاد میں اپنا مال جائیداد تقسیم کرتا ہے تو بہترین صورت یہ ہے جس کو شریعت نے پسند کیا ہے کہ وہ برابر تقسیم کرے۔ اگرچہ وراثت کے طریقے کے مطابق بھی تقسیم کر سکتا ہے، لیکن پسند اس طریقے کو کیا گیا ہے کیونکہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ ہبہ ہے، اور ہبہ میں برابری ہونی چاہیے۔ لیکن اگر والد اپنی جائیداد میں، اپنی مال میں، اپنی کسی اولاد میں سے کسی بیٹے کو، بیٹی کو غربت کی بنا پر، دینداری کی بنا پر، خدمت کی بنا پر کچھ مال، کچھ وراثت کا حصہ، ساری نہیں، کچھ زیادہ حصہ دے دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ خدمت کی بنا پر، زیادہ مستحق ہونے کی بنا پر، دینداری کی بنا پر اگر اپنی وراثت میں، اپنے مال میں، اپنی جائیداد میں کسی بیٹے یا بیٹی کو زیادہ دے دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ تو میں نے کہا بہترین صورت یہ ہے کہ برابر دینا چاہیے۔ تو زندگی میں جائیداد تقسیم ہوتی ہے، اسے ہبہ کہتے ہیں۔ ہبہ میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہبہ مکمل تب ہوتا ہے کہ جب 2 باتوں کا باپ اہتمام کرے۔ کوئی بھی شخص کسی کو کچھ چیز ہبہ کرنا چاہتا ہے، اس میں 2 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات کہ اس کی ملکیت میں کر دی جائے۔ اگر باپ اپنی اولاد میں کسی کو کچھ چیز ہبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا مالک اسے بنا دے، اس جگہ کے کاغذات اس کے حوالے کر دے۔ اور دوسری چیز کہ اس چیز پر اسے قبضہ بھی دے دے۔ اگر نام تو کر دی لیکن اسے قبضہ نہیں دیا، اسے مکمل اختیار نہیں دیا تو ہبہ مکمل نہیں ہوگا۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ بھی وراثت میں سے وہ وراثت بن جائے گا۔ تو جس کو باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد میں کچھ دینا چاہتا ہے یا سب کو دینا چاہتا ہے تو اس میں 2 شرطوں کا لحاظ ضروری ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اس کی ملکیت اسے سپرد کر دی جائے، اسے مالک بنا دیا جائے۔ اور دوسری شرط کیا ہے
مالک بنانے کے بعد، کاغذات سپرد کرنے کے بعد اس پر اس کو قبضہ بھی دے دیا جائے. اگر وہ بیچنا چاہے، استعمال کرنا چاہے، جو بھی کرنا چاہے، اسے مکمل اختیار دیا جائے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، صرف باپ نام کر دیتا ہے اپنی اس جائیداد اس کے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیٹے کی ہو گئی. قبضہ اس کے پاس رہتا ہے، اختیارات اس کے پاس رہتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر بیٹا کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ ہبہ مکمل نہیں ہوا. اب یہ باپ بیٹے کی، اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ بیٹا اس کا مالک نہیں ہے. یہ مکمل وراثت میں شریک ہوگا مال، اور سارے ورثاء میں تقسیم ہوگا. تو مال کو تقسیم کرنے کی پہلی ترتیب تو یہ ہے، میں نے آپ کو جو بتائی، کہ باپ اگر اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہے اسے ہبہ کہتے ہیں، تو یہ بھی کرنا جائز ہے. اور دوسری چیز وراثت ہے، اس میں باپ اپنی زندگی میں تقسیم نہیں کرتا. دنیا سے جب باپ منتقل ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس کی وفات کے بعد قرآن نے حصے بنا دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیے. بیٹی کو اتنا ہے، بیٹے کو اتنا دیا جائے، بیوی کو اتنا دیا جائے، بہن کو اتنا دیا جائے. پوری ترتیب قرآن نے بتا دی ہے. اس کے مطابق تمام ورثاء کو ان کا حصہ ملے گا. پھر اس کی تقسیم ہوتی ہے. میت کے بعد سب سے پہلے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے مال میں اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے. کفن دفن کے بعد اس کے مال میں سے اگر اس پر کوئی قرض تھا، اس قرض کو ادا کیا جائے. قرض ادا کرنے کے بعد اگر کوئی وصیت کی ہے، کیونکہ تہائی مال تک انسان وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، فلاں مسجد میں، مدرسے میں، غریب کو اللہ کے راستے میں وقف کر سکتا ہے. اگر کوئی وصیت کی ہے، اس وصیت کو پورا کیا جائے. تو وصیت کا نمبر تیسرے نمبر پر پوری کرنے کے بعد اگر ہے، چوتھے نمبر پر اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے. یہاں پہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، قرض بھی ادا ہو جاتے ہیں، تجہیز و تکفین تو لوگ اپنی طرف سے کر دیتے ہیں، ورثاء میت کے مال میں سے لوگ نہیں کرتے. قرض بھی ادا کر دیتے ہیں. وصیت کرنے کا چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وصیت کے مسائل کیا ہیں، اس لیے وصیت کم ہی سنتے ہیں کسی نے کوئی وصیت کی ہو. چوتھے نمبر پر فوراً وراثت کی تقسیم ہے. یہاں غلطی کرتے ہیں کہ وراثت تقسیم نہیں کرتی. باپ کے انتقال کے بعد بیٹے وراثت تقسیم نہیں کرتے. بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. بڑا بھائی قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، بہنوں کا حصہ دبا کے بیٹھتا ہے، بہنوں تک اس کا حق نہیں پہنچایا جاتا، اور یہ ظلم کرتا ہے. اور کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے. جو ہی انتقال ہوا باپ کا، تمام ورثاء کو وہ زمین ان کے حصے میں چلی گئی، ان کے نام شریعت کی روشنی میں لگ گئی، وہ اس کے حصہ دار بن گئے. اب بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تقسیم کریں، آپس میں تقسیم کریں. جن کا حصہ بنتا ہے ان کو وہ حصہ دیا جائے، ماں کو ماں کا حصہ دیا جائے، بہن کو بہن کا حصہ دیا جائے، اپنا حصہ اپنے بھائیوں میں خود تقسیم کریں. کتنے اچھے سمجھدار پڑھے لکھے نمازی ذکر اذکار کرنے والے مسجد میں آنے والے اس مسئلے کو سمجھتے نہیں کہ باپ کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم نہیں کی. بہانہ یہ بناتے ہیں کہ جب تک ماں موجود ہے وراثت نہیں تقسیم کریں گے. یہ ظلم ہے. ماں کو تو خود وراثت میں حصے دار بنایا گیا ہے کہ وراثت کی تقسیم کس طرح کی جائے، جتنے بھی ورثاء موجود ہیں ان کے درمیان کی جائے. کس قدر افسوس ہے ان لوگوں پر کہ قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں. ایمان کی نشانی تو یہ تھی اذا تلیت، جب ان کے سامنے
قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، انہیں مسئلہ بتایا جائے، انہیں مسئلہ سمجھایا جائے، وہ ٹاس سے ماسی نہیں ہوتے، انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ کتنی سخت وعید ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں بیان ہو رہی ہے کہ جو اہل حقوق کو ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو چوتھے نمبر پر باپ کے انتقال کے بعد، بندے کے انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم ہے، اور وراثت کی تقسیم فوراً کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنی زندگی میں کسی کو عاق کر دیتے ہیں۔ عاق کا مطلب ہوتا ہے کہ باپ اعلان کر دیتا ہے، اخبارات میں اعلان ہو جاتا ہے کہ میرا فلاں وارث، میرا فلاں بیٹا میری جائیداد میں شریک نہیں ہوگا، میری طرف سے آزاد ہے، اور میں اس کو آج کے بعد عاق کرتا ہوں۔ تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی وارث کو تم محروم نہیں کر سکتے۔ اگر تم وارث کو محروم کرو گے اس کی وعید بڑی سخت ہے۔ ہاں، اگر بیٹا اس قدر نافرمان تھا، تم اسے محروم کرنا چاہتے ہو تو زندگی میں وراثت تقسیم کر دو۔ نافرمانی، سخت نافرمانی کرتا تھا، سخت اس نے زندگی میں باپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اگر اسے محروم کرنا چاہتے ہو تو زندگی میں تمام ورثہ میں وراثت تقسیم کر دو، اسے محروم کر دو، کچھ تھوڑی بہت وراثت دے کے اسے فارغ کر دو۔ لیکن عاق کرنے کا جو مسئلہ ہے، عاق کرنے کا جو نظام اس معاشرے میں پھیل رہا ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے کہ کسی وارث کو تم عاق نہیں کر سکتے، محروم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر بعض لوگ دوسرے کے بچے کو لے کر اس کی پرورش کرتے ہیں، مثلا اولاد نہیں ہوئی، کسی کا بچہ لے کر اسے بیٹا بنا لیا، بیٹی بنا لیا، جسے منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، متبنہ کہتے ہیں۔ اب متبنہ جو بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، اس کے وہ احکامات نہیں ہیں جو حقیقی بیٹے اور بیٹی کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی جس نے اس کی پرورش کی ہے اس کی وراثت میں شریک نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ میں اس کی پرورش کروں گا، اس کو سنبھالوں گا، پوری ذمہ داری اس نے اس کے والدین سے لے کر اپنی پرورش میں لے لیا ہے، اس کے مرنے کے بعد یہ وراثت میں سے حصہ نہیں لے سکتا۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر تقسیم کرنے کا جو پہلا طریقہ میں نے بتایا کہ اسے ہبہ کر دیا جائے، اپنی جائیداد میں سے جتنا مال تم اس بچے کو دینا چاہتے ہو، جس بچے کو تم اپنی پرورش میں لے چکے ہو، تو اس کے نام کر دیا جائے، تاکہ اس کے باپ کے جو حقیقی باپ نہیں ہے، اس کے انتقال کے بعد یہ نہ ہو کہ اسے کچھ بھی نہ ملے، یہ محروم ہو جائے۔ تو زندگی کے اندر اس کو اس کے نام کر دیا جائے، ہبہ کر دیا جائے، اسے اس کی ملکیت میں کر کے اس کو قبضہ دے دیا جائے، کیونکہ باقی اولاد کو تو باپ کے انتقال کے بعد شریعت نے حصے دے دیے ہیں، ان کو تو حصے مل جائیں گے، لیکن جس کو لے کر پرورش کر رہا ہے، اپنی تربیت میں رکھا ہوا ہے، وہ تو محروم رہ جائے گا۔ تو شریعت نے یہ طریقہ بتایا، اگر تم اسے دینا چاہتے ہو، وہ دینا بھی چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے مال جائیداد میں کچھ اس کے نام کر دیا جائے، تاکہ اس باپ کے انتقال کے بعد جو باپ حقیقی نہیں ہے، صرف اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کی وراثت میں، اس کے مال جائیداد میں اسے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے۔ اسی طرح بعض دفعہ اولاد ہوتی نہیں ہے، اولاد ہوتی نہیں ہے، اب اس کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے؟ جب ایک شخص کی اولاد ہی نہ ہو تو اس کی وراثت اس کی بہنوں میں جاتی ہے، اس کے بھائیوں میں جاتی ہے، اس کے بھتیجوں میں جاتی ہے، پیچھے کی طرح تقسیم ہوتی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ میرے بھائیوں کو نہ ملے، میری بہنوں کو نہ ملے، وہ جائیداد کسی کو جو زیادہ خدمت کرتا ہے رشتہ داروں میں اس کو دے جاتے ہیں، یا کسی اور کو دے جاتے ہیں، ختم کر کے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے آخر کسی وجوہات کی بنا پر، اسباب کی بنا پر انہیں حصہ دار بنایا ہے۔
بھائیوں کو بہنوں کو محروم کرنے کی نیت سے وراثت کسی اور کو دے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص کی صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو جس کی بیٹیاں ہوں صرف، اس میں بھی اس کے انتقال کے بعد اس کی بہنوں کو حصہ ملتا ہے، اس کے بھائی کو بھی حصہ ملتا ہے۔ تو یہ شخص کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد کہیں میری بہن حصہ نہ لے جائے، میرا بھائی حصہ نہ لے جائے، یہ ساری جائیداد اپنی بیٹیوں کے نام کر دیتا ہے۔ ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں یوں کر سکتا ہے کہ اپنی جائیداد میں ایک حصہ، ایک مقدار اپنی بیٹیوں کے نام کر جائے۔ اگر اپنی بیٹیوں کو زیادہ نوازنا چاہتا ہے تو میں نے پہلے تفصیل سے بیان کر دیا کہ اپنی زندگی میں ہبہ کر سکتا ہے، تو اپنی بیٹیوں کے نام جائیداد کر دے، جائیداد میں سے کچھ حصہ انہیں قبضہ بھی دے دے، انہیں ملکیت بھی دے دے، اور جب اس کا انتقال ہوگا تو پھر وراثت تقسیم ہوگی، پھر ورثاء میں سے اس کی بیٹیاں بھی شریک ہو جائیں گی اور اس کے بھائی اور بہنوں کو بھی حصہ مل جائے گا، وراثت ان کو بھی کچھ تھوڑی تھوڑی مل جائے گی۔ لیکن بالکل انہیں محروم کرنے کی نیت سے ساری جائیداد اپنی بیٹیوں کے نام کر دینا یہ ناجائز ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی وارث کو محروم کرنے کی نیت سے اس کا حصہ ختم کر کے کسی اور کو دے دینا اسلام نے اس کو جائز نہیں رکھا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ظلم وراثت کی تقسیم میں عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھائی بھی چاہتے ہیں کہ بہنیں حصہ نہ لیں، باپ بھی چاہتا ہے کہ بیٹیوں کو حصہ نہ دوں، اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں۔ کیوں کہ بہنیں، اور پھر اس انداز میں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بیچاری کہہ ہی دے کہ تم ہی رکھ لو۔ اگر بہن وراثت لے لے پوری زندگی اس کے ساتھ قطع تعلقی، بس سلام دعا، اس کا خیال رکھنا چھوڑ دیں گے۔ اس نے وراثت کیوں لی ہے؟ جو قرآن کی آیت نازل کر کے اللہ نے مرد کو حصہ دیا ہے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، کہ تمہاری وراثت میں مردوں کا حصہ ہے، اسے آگے والی آیت بعین ہی اللہ نے اسی طرح نازل فرمائی، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، کہ جو تم وراثت چھوڑتے اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو پھر آج کا بھائی اور آج کا باپ ظلم کیوں کرتا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ تم جلدی جلدی زمین اپنے نام مجھ سے کروا لو، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میں مر جاؤں اور زمین غیروں میں چلی جائے۔ ایک بیٹا بڑا سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا کہ ابا جان، بیٹی تو غیروں کو دے دی، زمین غیروں کو کیوں برداشت نہیں ہے؟ بیٹی تو غیروں کو دے دی، اب زمین غیروں کو جا رہی ہے، آپ کو برداشت نہیں؟ اور کتنے باپ اس معاشرے میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جنہوں نے یہ ظلم اور بربریت کی ہے کہ ساری جائیداد بیٹیوں کے مطالبے کے باوجود، بیٹیوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، اس کے باوجود ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر کے جا رہے ہیں اور چلے گئے دنیا سے، اور اپنی قبر کو جہنم کا گھڑا بنا گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت میں نے ابھی پڑھی ہے کہ اللہ نے قرآن میں ورثاء کے پورے حصے بیان کرنے کے بعد فرمایا تِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، اس حد کو تم نے کراس نہیں کرنا۔ اگر تم نے جس کا وراثت میں حصہ بنتا تھا، بیٹی کا حصہ بنتا تھا، بہن کا حصہ بنتا تھا، بیوی کا حصہ بنتا تھا، پھوپھی کا حصہ بنتا تھا، تم نے اس عورت کو حصہ نہیں دیا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسے شخص کو جہنم میں داخل کیا جائے، یہ اپنی آخرت برباد کر کے جاتا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ بیٹوں کو پتہ ہے کہ ہمارے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اس کے باوجود یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہمارا باپ تو غلطی کر گیا ہے، چلو ہم اپنی پھوپھیوں کو حصہ دے دیں، ہمارے باپ کی خبر جو خراب ہو چکی ہے وہ تو ظلم کر گیا ہے، ہم اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیں، باپ کے لیے بڑی محنت کریں گے، بڑا اصالہ ثواب کریں گے، بڑے ختم و درود پہ بڑے پیسے خرچ کریں گے کہ باپ فوت ہو گیا ہے،
اس کے قرض ادا کرنے کی بڑی فکر کریں گے کہ باپ کے اوپر قرض تو نہیں تھا. اور جو باپ اتنا بڑا ظلم کر گیا ہے، اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے کے گیا، اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دے کے گیا، تم سمجھدار ہو، تمہیں پتہ ہے کہ باپ نے ظلم کیا ہے، تم بھی ساتھ ظالم بن جاتے ہو. تم باپ کی قبر میں بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی وراثت میں سے جو ان کا حصہ بنتا ہے باپ کی وراثت میں انہیں حصہ دو. مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز حرام کی تمہارے پاس لے کے آتا ہے، موبائل چوری کر کے لاتا ہے مثال کے طور پر، تمہیں پتہ ہے کہ یہ چوری کر کے لایا، یقین ہے، تو تمہارے لیے اس موبائل کا خریدنا جائز نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے کہ یہ چوری کر کے لایا ہے، چوری شدہ مال خریدنا جائز نہیں ہے جس میں تمہیں پتہ ہو کہ یہ چوری کر کے لایا ہے. تو باپ تو بہن اور بیٹی کا حق بنتا تھا، اس نے ظلم کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس روپے نہ ہو، درم دنانیر نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا اور بڑی نیکیاں لے کے آئے گا لیکن لوگوں کا حق دبایا ہوگا. وہ آ جائیں گے اپنا مطالبہ کرنے، ساری نیکیاں حق والوں کو دے دی جائیں گی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے سر ان لوگوں کے گناہ ڈالے جائیں گے. یہ میری امت کا مفلس ہے. ایک بالش تم نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، 7 زمینوں کا طوق بنا کر تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا. اتنی سخت وعیدیں سننے کے باوجود، قرآن کی آیات کا ترجمہ سننے کے باوجود ہدایت نہیں پکڑتے، ہدایت کے رستے پہ نہیں آتے کہ ہم اس ظلم سے باز آ جائیں. پورے پنجاب کا کیا، ایک پورے معاشرے کا یہ کلچر ہے کہ بہن کو حصہ نہیں دینا، بیٹی کو حصہ نہیں دینا. کیوں کسی کا حق دباتے ہو؟ بھائی بھائی کا حق کیوں نہیں چھوڑتا؟ یوں کیوں نہیں کہتا کہ چھوٹے بھائیوں سے تم حصہ نہ لو؟ کبھی کوئی نہیں کہتا اپنے بھائی سے کہ تم یہ اپنی وراثت مجھے دے دو. بہن کے مال کے اوپر للچائی ہوئی نظروں اور طمع اور لالچ کی نظروں سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اور ہندوؤں کی رسم پوری کی جاتی ہے. یہ ہندو مذہب کے اندر ہے کہ بیٹی کو جہیز دے دیا جائے اور وراثت سے محروم کر دیا جائے. وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے چونکہ جہیز کا تصور ہندوؤں سے آیا ہے. جہیز کا، لمبے چوڑے جہیزوں کا تصور اسلام پیش نہیں کرتا، یہ ہندو مذہب پیش کرتا ہے. اور چونکہ مسلمان ایک عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہندوؤں کی ان کے اندر آ گئی، ان کی رسموں کا پیٹ بھرا جاتا ہے اور اسلام کی تعلیمات کو پس پش ڈالا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا جاتا ہے. اس لیے ہم نے اس کی فکر کرنی ہے کہ اس معاشرے میں عورتوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو خاتمہ کرنا ہے، خود بھی عزم کرنا ہے، اس دعوت کو آگے بھی منتقل کرنا ہے کہ کوئی مسلمان لا علمی کی بنا پر اتنا بڑا ظلم کر کے نہ جائے کہ ساری وراثت کا مال اپنے بیٹوں میں تقسیم کر جائے اور بیٹیوں کو محروم کر دے، اپنی بہنوں کو حصہ دے کے نہ جائے اور دنیا سے ظالم بن کے چلا جائے. ساری زندگی تہجد پڑھی، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دی، بڑے بڑے حج کیے، لیکن بہن کی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے. پوری دینداری کا لیول موجود ہے، بہنیں چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں کہ ہمارا بھائی ہماری وراثت نہیں دیتا، سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اگر باپ سے غلطی ہو گئی ہے، بیٹوں کی ذمہ داری ہے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمت اور کوشش کریں، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. اللہ نے اجر بھی بیان کیا، اگر تم وراثت کو صحیح تقسیم کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان وراثت کے مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وراثت کا علم اٹھ جانے سے پہلے، علم کے اٹھا جانے سے پہلے تم فرائض اور وراثت کا علم سیکھ لو. صحابہ فرماتے جیسے ہم قرآن سیکھتے تھے ایسے ہم وراثت کے مسائل بھی سیکھتے تھے. لیکن آج مسلمان اچھے بھلے دیندار کو وراثت کے بنیادی مسائل کا نہیں پتہ.
وراثت کے بنیادی مسائل سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ اس ظلم سے نجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری بیان